اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ مولا عباس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو عشق میں ہاتھ کٹا دیے۔ میں مسائل میں پڑھ رہا، بس 2 لمحہ دیجیے کہ تم نے تو عشق میں ہاتھ کٹا دیے، تم نے تو میرے عشق میں ہاتھ کٹا دیے۔ اگر میرا لڑنے پہ دل آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ اگر میرا لڑنے پہ دل آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ بس یہی کہنا تھا کہ مولا غازی بولے کہ جاگیر و جسم و جاں سے قضا کو گزار دوں، ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اخاڑ دوں، ہاتھوں کی خیر ہو اگر اذن جہاد ہو، پاؤں کی ٹھوکروں سے لشکر کو اخاڑ دوں، پاؤں کی ٹھوکروں سے لشکر کو اخاڑ دوں۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا
لحد میں میں انتظار سحر نہیں کروں گا، لحد میں میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر، کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر، ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي الرسول الممجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا، صلوات محمد وآل محمد۔ آپ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر خورشید زہرا بنت صادق حسین مرحومہ کی روح کو اصال کر دیں۔
سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ مال اور اولاد یہ حیات دنیا کی زینت ہے۔ دنیاوی زندگی کے لیے یہ دو چیزیں زینت ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، لیکن جو باقیات صالحات ہیں، وہ نیکیاں جو باقی رہتی ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں پروردگار کے نزدیک، اور اسی چیز کی امید پروردگار سے کرنا چاہیے۔ آیہ مبارکہ میں اللہ نے جو سب سے اہم پیغام دیا ہے وہ یہ کہ صرف صالحات کافی نہیں ہیں، صرف عمل صالح کافی نہیں ہے، صرف نیک عمل کافی نہیں ہے، بلکہ باقیات الصالحات یہ سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی وہ نیکی جو باقی رہ جائے، وہ نیکی جو آپ کی بقا کا سبب بنے۔ آیہ مبارکہ کے ذیل میں دو چار باتیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے تمہیدی طور پر ایک دو باتیں عرض کریں۔ قرآن مجید ہو یا معصومین کا کلام، نے جو بلاغہ دیکھ لی اور دیگر احادیث کی کتابیں، ہر جگہ پر دنیا کی مذمت کی گئی ہے، دنیا کو برے صفات سے یاد کیا گیا ہے۔ مثلاً جیسے بلاغہ میں مولانا نے فرمایا کہ دنیا تضر و تغر و تمر، دنیا کی 3 صفت بتلائی مولانا نے کہ دنیا نقصان پہنچانے والی ہے، دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دنیا گزر جانے والی ہے۔ نجر بلاغہ مولانا نے 3 صفت بیان کی ہے کہ دنیا نقصان پہنچانے والی ہے، دھوکہ دینے والی اور گزر جانے والی ہے۔ نہ یہ بھروسے کے لائق ہے، نہ یہ اس لائق ہے کہ آپ اس پر ہمیشہ تکیہ کر کے رکھیں، اور نہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کی دنیا میں جتنی تک و دو ہے، جتنی دوڑ بھاگ ہے، ساری محنتیں انسان دنیا کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ مال اور اولاد جسے آیت کریمہ نے بیان کیا، دیکھیں مال ایک ایسی چیز ہے، مال کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہر انسان مال کا ضرورت مند ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مال ایک ایسی شے کا نام ہے کہ انسان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے مگر ہمیشہ زیادہ کی طلب باقی رہ جاتی ہے کہ نہیں؟ مال اور دولت کبھی انسان کو سیر نہیں کرتے، جتنا بھی آ جائے، آج 10 کی خواہش ہے، کل 100 کی خواہش ہے، پھر 1000 کی خواہش ہے، کبھی انسان سیر ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ کبھی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، خواہشات کے پیچھے بھاگو گے ہمیشہ نا امید رہو گے، نا مراد رہو گے، مایوس رہو گے، بلکہ قناعت زندگی میں سیکھو۔ اللہ نے جو دے دیا اسی پر صبر و شکر کرنا سیکھو۔ تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں انسان مال کما رہا ہے، مال، دیکھیں مال کی اسلام نے مخالفت نہیں کی، بلکہ ایک جملہ عرض کریں، آج کے زمانے میں بعض لوگوں میں تصور پیدا ہو گیا کہ صاحب وہ انسان مومن نہیں جو زیادہ مال کمائے۔ تقوی کی علامت کیا؟ جب بیچارہ پرانے کپڑے پہنے، پھٹے کپڑے پہنے، معمولی غذا کھائے، یہی تقوی کی ہمارے علامت ہو گئی ہے۔ جو آج سماج اور معاشرے میں کسی مومن کو، متقی کو اگر آپ پہچانتے کیسے؟ معمولی لباس پہن رہا ہو، معمولی کھانا کھا رہا ہو، پیسے کے لیے پریشان ہو، یہی ہے۔ اچھی زندگی گزارنے لگے، اچھا لباس پہننے لگے، اچھا مکان بنا لے، تو انسان سمجھتے کہ تقوی سے دور ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہ ایمان اور مال کا ٹکراؤ کر دیا گیا کہ اگر واقعی مومن متقی تو اس کے بعد مال نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مال مومن کا ہی حق ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجیے اور حدیث معصوم اٹھا کر دیکھ لیجیے، معصوم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ماننے والا ہے، خدا کا ماننے والا ہے، وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، باقی سب سے نیچے ہونا چاہیے۔ بھائی آج کے زمانے میں مال ایک چیز ہے، ضرورت ہے۔ اسلام نے مال اکٹھا کرنے سے منع نہیں کیا ہے، دولت کمانے سے منع نہیں کیا ہے،
کہا بس مال ہو یا دولت ہو جتنا چاہو اتنا حاصل کرو، مگر دو چیزوں کا خیال رہنا چاہیے۔ پہلا خیال یہ ہے کہ مال کس راستے سے آ رہا ہے یہ یاد رہے، حلال راستے سے آ رہا ہے کہ حرام راستے سے آ رہا ہے۔ پہلے جب مال کسب کرو تو یہ احتیاط اور یہ توجہ رہنا چاہیے کس راستے سے لا رہے ہو۔ حلال راستے سے لا رہے ہو تو جتنا لے آؤ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مال آ جائے، دولت آ جائے، ثروت آ جائے تو آنے کے بعد نہ خدا کا حق بھولنا چاہیے نہ مومنین کا حق بھولنا چاہیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اسلام دولت کا مخالف نہیں، مال کا مخالف نہیں، حکومت کا مخالف نہیں، کہ مال آئے تو یہ دو چیزوں کا خیال لینا چاہیے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کا، اگر آپ خانوادہ دیکھیں، قبیلہ دیکھیں، یہ کمزور قبیلہ تھا مال کے اعتبار سے۔ بنی ہاشم کیا قوت کے اعتبار سے کمزور تھے کہ دولت کے اعتبار سے کمزور تھے؟ کس اعتبار سے کمزور تھے؟ نہ نسل کے اعتبار سے، نہ خاندان، کسی اعتبار سے کمزور نہیں تھے۔ بھائی آپ سنتے ہیں تاریخ، جب مکے میں قحط پڑا عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر کے مکے والوں کی پرورش کی۔ 100 اونٹ جو ذبح کر کے مکے والوں کی پرورش کر لے، سوچے اتنا بڑا مالدار ہوگا؟ جناب خدیجہ سے بڑی کوئی دولت والی عورت تھی نہیں؟ پیغمبر شادی کے بعد سارا مال پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا، یا رسول اللہ اس پر آپ کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے چاہے جناب عبد المطلب ہو چاہے جناب خدیجہ ہو، تاریخ میں دونوں ہستیاں لائق تعظیم ہیں۔ مردوں میں جناب عبد المطلب لے لیجیے، عورتوں میں جناب خدیجہ لے لیجیے، دونوں لائق تعظیم ہیں۔ مال کی کمی نہیں، ثروت کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، اختیارات کی کمی نہیں۔ نہ اسلام نے انہیں برا کہا نہ نبی نے اسے غلط کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں لازم ہیں، مال حلال راستے سے آیا ہو، مال میں اس کے حقدار کا حق نکال دیا گیا ہو۔ یہ دونوں چیزیں تو لائق تعریف ہیں۔ اسلام کے نام پر مال جمع کرنا بہت آسان ہے، اسلام کی راہ میں مال قربان کر دینا بہت سخت ہے۔ دیکھ لیں تاریخ پیغمبر اسلام آپ اٹھائے، کتنے لوگ صرف اس لیے اسلام لائے کہ مال غنیمت میں حصہ ملے گا، جنگ میں حصہ ملے گا، بیت المال سے حصہ ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ جانے کتنے لوگ صرف اس لیے اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا انہوں نے، کیوں؟ تاکہ مال مل جائے، دولت مل جائے، وظیفہ مل جائے، جو بھی کہیے آپ اسے مل جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ اسلام کے نام پر مال کمانا بہت آسان ہے، اسلام کے نام پر مال قربان کر دینا بہت سخت ہے۔ بس کمال ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا کہ آپ نے اپنی ساری دولت اسلام کے نام پر قربان کر دی۔ وہ دولت جو اسلام کے کام آ جائے، دین کے کام آ جائے، اس سے بہتر دولت کا کوئی مصرف نہیں۔ جو مال آپ کا اسلام کے کام آ جائے، مسلمانوں کے کام آ جائے، اس سے بہتر دولت کا مصرف نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تصور غلط ہے کہ مومن ہے، متقی ہے تو وہ پریشان حال رہے، غریب رہے، مسکین رہے تبھی مومن ہے، اچھے حالات ہو گئے، اچھے مکان بنا لیا، اچھی زندگی گزارنے لگا تو مومن۔ میرا غلط ہے، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا کے لیے زینت ہے۔ اگر آپ آئے مبارکہ کی نزاکت پر غور کریں تو قرآن نے کیا کہا؟ ان المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے۔ لفظ زینت استعمال کیا قرآن نے، وہی زینت جسے ہم اردو میں زینت کہتے ہیں وہی عربی میں زینت ہے، خوبصورتی، اچھائی، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں، معنی کر لیں۔ لیکن اس ایک لفظ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا کہ مال اور اولاد زینت ہے زندگانی دنیا کے لیے۔ لفظ زینت بتلا رہا ہے کہ ان دونوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خوبصورتی کیا ہے؟ کیا خوبصورتی وہ شے ہے جو وقتی ہوتی ہمیشہ نہیں رہتی، زینت وہ ہے جو وقتی ہوتی ہمیشہ نہیں رہتی۔ بات روک کے ایک بات عرض کریں تو بات ذہن سے قریب ہو جائے گی۔ دیکھیے آج کی دنیا میں ہر انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے، اچھا دکھنا چاہتا ہے۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ اچھی اچھی کریمیں آ گئی، اچھے اچھے جو ہے وہ پروڈکٹ آ گئے جو انسان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ہوتا ہے انسان خوبصورت بنتا ہے، کریم لگا رہا ہے، کچھ لگا رہا ہے۔ دیکھیے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ جتنے بھی میک اپ یا کریم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، پروڈکٹ ہیں، یہ انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں یہ میک اپ یا یہ پروڈکٹ انسان کو خوبصورت نہیں بناتے ہیں، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کمی کو چھپاتے ہیں۔
اب اگر غور کریں تو زینت، یہ جو جتنے بھی میک اپ کی چیزیں ہیں، یہ انسان کو خوبصورت نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ انسان کی کمی کو چھپاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خوبصورت بننا، زینت لانا، اچھا بننا، یہ دلیل ہے کہ کوئی نقص تھا، اس کو آپ پورا کر رہے ہیں میک اپ کے ذریعے سے، کوئی کمی تھی جسے آپ پورا کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو زینت اس چیز کا نام ہے کہ جو وقتی ہوتی ہے۔ جب تک میک اپ ہے زینت ہے، میک اپ ختم خوبصورتی ختم، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا مال اور اولاد زینت ہے۔ جب تک اولاد ہے تمہیں اچھا لگے گا، مال ہے تمہیں اچھا لگے گا، مال لے لیا گیا تو تمہیں برا لگے گا، اولاد لے لی گئی تو تمہیں برا لگے گا۔ اسلام نے کہا دیکھو جس طریقے سے دنیا کے میک اپ انسان کی کمیوں کو چھپاتے ہیں، خوبصورت نہیں بناتے، ایسی مال اور اولاد انسان کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کی روح کے اندر کامیابی پیدا نہیں کرتا۔ اس کی روح کی بلندی، روح کی معراج، روح کی پاکیزگی، روح کی صفائی، یہ ان دونوں بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں جملہ عرض کرتے بات آئی، میں نے عرض کیا کہ میک اپ انسان کو خوبصورت نہیں بناتا بلکہ اس کی کمی کو چھپاتا ہے، نقص کو چھپاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ اصل خوبصورتی میک اپ سے نہیں آتی ہے۔ احادیث کو اگر آپ دیکھیں مجلسوں میں سنتے ہیں، اصل خوبصورتی میک اپ سے نہیں، کریم سے نہیں، پروڈکٹ سے نہیں آتی ہے۔ اصل خوبصورتی انسان کو حاصل ہوتی عبادتوں سے۔ حدیث میں صاف صاف ہے کہ نماز شب کے ذریعے سے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے۔ تو نور لانا ہے تو عبادت اختیار کرو، سجدہ اختیار کرو، مصلی اختیار کرو، ان چیزوں تو نور حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جملہ عرض کریں، دنیا کا کتنا مہنگا سا مہنگا میک اپ کیوں نہ ہو، مہنگا سا مہنگا پروڈکٹ کیوں نہ ہو، وہ آپ کو خوبصورت بنائے گا، اچھا دکھائے گا، لیکن اگر اس پر پانی ڈال دیجئے، کتنا خوبصورت کتنا مہنگا میک اپ کیوں نہ ہو، لیکن اگر پانی ڈال دیا جائے تو میک اپ ختم ہو جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو دنیا کے سارے میک اپ وہ ہے کہ جو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن اگر پانی درمیان میں آ گیا تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اسلام کا واحد میک اپ ہے جو پانی ڈالنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی وضو کر کے مصلی عبادت پر آؤ، جیسے پانی ڈلتا جائے گا انسان نکھر کے سامنے آتا جائے گا۔ صلوات اور محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ یہ وقتی چیز ہے۔ قرآن نے کہا مال اور اولاد زینت ہے، زندگانی دنیا کے لیے۔ جب تک کہ دنیا ہے، زندگانی دنیا ہے، آپ کو مال بھی اچھا لگے گا، آپ کو اولاد بھی اچھا لگے گی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقیات صالحات یہ سب سے بہتر اللہ کے نزدیک۔ یعنی وہ صالح چیزیں، وہ نیک چیزیں جو باقی رہ جائیں آپ کے بعد، وہ اہم چیز ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ دیکھیں، سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مجلسوں میں ہر چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی تبرک بھی ہے، کھانا بھی ہے، ذاکر بھی ہے، فرش بھی، ساری چیزیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ جو چاہیں تبرک بانٹیں مجلس میں، جو چاہیں کھانا کھلائیں، یہ بھی ایک ثواب کا طریقہ ذریعہ ہے، بھائی سالے ثواب ایسے بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مثلاً کوئی اچھا تبرک بانٹا، کھانا کھلایا، جو بھی کیا آپ، مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے، آپ نے ایصال ثواب کے لیے، کوئی حدیث، کوئی روایت ہمیں آپ ایسی دکھا دیں کہ جس نے یہ بیان کیا ہو کہ اگر مثلاً آج آپ نے 9 بجے تبرک بانٹا ہے، یا آج مطلب کھانا کھلایا ہے، کل 9 بجے بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، پرسوں 9 بجے بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، 4 دن کے بعد بھی اس ٹائم پہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی حدیث دکھا دیجیے، آپ کوئی تبرک بانٹیے، کوئی کھانا کھلائیے، کچھ بھی کریے، آپ جتنا جب آپ نے بانٹا، اللہ نے اس کا مخصوص جو ثواب تھا وہ آپ کو دے دیا، ختم ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب روز ملتا رہے گا، یہ نہیں ہے کہ جب جب تذکرہ آئے گا سرمال کا یا حصے کا تبرک تک ثواب ملتا، نہیں، وقتی ہے، جب دیا تب ثواب ملا، اس کے بعد فائل بند لوگ اس کے آگے جانے والی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ عمل جو انسان باقی چھوڑ کر جائے، اس عمل کے ثواب کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں، یہ بتلائیے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ جو اپنے پردادا کی مجلس کرتے ہیں؟ پردادا کی دادا کی مجلس کون کرتا ہے؟
ہے کوئی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتوں کو تو نام بھی نہیں پتا ہوں گے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب دیکھیے باقیات صالحات کی بات ہو رہی ہے. لیکن صرف اولاد کو یہ سوچے کہ انسان اپنے بات چھوڑ کر جا رہا ہے ہمارے لیے لائق ثواب ثابت ہوگا، باقیات الصالحات ثابت ہوگا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ بیٹا پوتا پر پوتا اس سے آگے نہیں جاتا انسان. بھائی آپ اپنے باپ کی مجلس کراتے ہیں، اپنے دادا کی مجلس کراتے ہیں، پر دادا اس سے پیچھے آپ نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد کتنی نیک کیوں نہ ہو، ایک نسل، دو نسل، تین نسلوں کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے. مال کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، جب تک کہ اولاد کو توفیق رہتی ہے شاید باپ کے نام میں کچھ کر دے، لیکن اس کے بعد جانے والا نہیں ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ نہ مال پر بھروسہ کرو نہ اولاد پر بھروسہ کرو. بھروسہ کرنا ہے تو اپنے اس عمل پر بھروسہ کرو جو زندگی میں کر کے جا رہے ہو. یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ کون سا عمل ایسا انجام دیا جائے جو نہ مال کا محتاج ہو نہ اولاد کا محتاج ہو. کسی کو نہیں پتا کہ میری اولاد کسی کو نکلے گی، کسی کو نہیں پتا میری جو ہے وہ اولاد کی اولاد کیسے نکلے گی. لہٰذا اسلام نے تمہیں طے کرنا ہے. مرنے کے بعد اپنا مال تقسیم کر دینا یہ کمال نہیں ہے، زندگی میں اسے حقدار تک پہنچا دینا یہ کمال ہے. اس لیے مشہور واقعہ تاریخ آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص کھجور کا تاجر تھا، کھجور بیچا کرتا تھا. اس نے جو ہے وہ وصیت کی لوگوں سے جب میں مر جاؤں تو جو ہماری کھجور ہے یہ پیغمبر سے کہنا یہ فقراء و مساکین میں بانٹ دیں گے. ارے اس کا انتقال ہو گیا، لوگ آئے وصیت کے مطابق یا رسول اللہ فلاں شخص کا اتغمبار ہے کھجور کا، اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو اسے فقراء و مساکین میں بانٹ دیجیے گا. پیغمبر نے اعلان کروا دیا مدینے میں، فقراء و مساکین آ گئے. پیغمبر نے حکم دیا اور ساری کھجوریں بانٹ دی گئی، سب کو مل گیا، سب واپس چلے گئے. تو جب چٹائی جب یا فرش جو بھی کہہ دیا اس کو ہٹایا جانے لگا تو اس کے نیچے ایک کھجور نکلی چٹائی کے نیچے. لوگ لے کر آئے یا رسول اللہ یہ کھجور بچی، اس کا کیا کیا جائے، یہ کسے دیا جائے. تو پیغمبر نے اس کھجور کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ آپ سنتے رہتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور اپنے ہاتھ سے مستحق تک پہنچا دیتا تو ایک کوئنٹلوں کھجور خرچ کرنے سے بہتر ہوتا. ہے کہ نہیں؟ سنتے ہیں واقعہ. یعنی پیغمبر کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو مال بانٹ دیا جائے اس میں کمال کیا ہے؟ جو تم مر کے تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ جذبہ ہو کہ مال اپنے لیے رکھا جائے، مگر اس جذبے پہ قابو پا کے مال خدا کے لیے دے دیا جائے، یہ کمال پایا جاتا ہے. اتنا جذبہ ہونا چاہیے، اتنی قوت ہونا چاہیے، اتنی طاقت ہونا چاہیے. لہذا وہ عمل کرو جو تمہارے بعد باقی رہے، نہ تمہاری اولاد کا محتاج ہو، نہ تمہارے مال کا محتاج ہو، نہ تمہارے وارثوں کا محتاج ہو. یہ آپ کو طے کرنا کہ کیا کیا جائے. اگر ایک نیک عمل ایسا کر دیا تو پھر جب تک کہ وہ چیز باقی رہے گی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. مثال کے طور پر کسی بچے کی تعلیم کا خرچ برداشت کر لیا آپ نے، کسی بیوہ کا گھر بنوا دیا آپ نے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا. مثال کے طور پر یہ باقیات صالحات ہیں. جب تک وہ رہے گا تب تک ثواب آپ کو ملتا رہے گا، چاہے اولاد آپ کو یاد کرے یا نہ کرے، چاہے مال آپ تک پہنچے یا نہ ہو جائے. قرآن لکھا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. باقیات صالحات یہ اہم چیز ہے، وہ صالح عمل جو باقی رہ جائے وہ کمال ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہماری زندگی سے محدود ہیں. ہم نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، روزہ اپنا رکھ رہے ہیں، حج اپنا کر رہے ہیں، باقی دین کے اعمال اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کی ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. جہاں آپ مرے نامہ اعمال بند ہو گیا آپ کی طرف سے، اب اس کے آگے بڑھنے والا نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا عمل کر کے چلے گئے جو آپ کے بعد بھی جاری رہے گا، تو جب تک عمل جاری رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا. لیکن اسلام نے کہا کہ باقیات صالحات پر غور کرے، انسان ایسا عمل کرے، ایسا صالح کام کرے جو اس کی زندگی کے بعد بھی باقی رہے. میں نے کہا کہ ایک نسل، دو نسل، تین نسل گزر جاتی ہے پھر انسان اپنے وارثوں کو فراموش کر دیتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا، کسی کو نہیں پتا. لیکن اگر آپ کو خود ایسا عمل کر کے اپنی زندگی میں تو پھر نسلیں بھی گزر جائیں گے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اب انسان غور کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. مال ہو یا اولاد یہ وقتی طور پر انسان کے ساتھ دے سکتی ہیں، ہمیشہ ساتھ نہیں دے سکتی. اور آج کے دور میں نے ایک جملہ بھی عرض کیا تھا، اے صلوات محمد والے محمد.
دیکھیں جس طریقے سے صالحات باقی رہتے ہیں اسی طریقے سے طالحات بھی باقی رہتے ہیں. یعنی اگر آپ کی نیک عمل آپ کو ثواب کا حقدار بناتا رہتا ہے تو آپ کا غلط کام بھی آپ کو مستقل عذاب کا حقدار بھی بنا سکتا ہے. شرح مطالعہ نے لکھا 4 قسمیں، ایک صالحات، باقیات صالحات، طالحات اور باقیات طالحات، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کے پیسے سے نیک کام میں خرچ ہو گئے بچے ہوئے تو ٹھیک ہے، غلط کام میں صرف ہو گئے تو یہ نہیں کہا جائے کہ وہ خرچ کر رہا ہوں مجھ سے کیا مطلب. سوال ہے کہ تم چھوڑ کے کیوں آئے ایسی جگہ پر کہ غلط راستے پہ جائے. لہذا دونوں مرحلے ہیں، باقیات صالحات بھی اور باقیات طالحات بھی. آپ دیکھیں نمرود، فرعون، یہ سب طالح تھے کہ نہیں تھے؟ گنہگار تھے کہ نہیں تھے؟ خدا کے مقابل میں خدا بن رہے تھے. لیکن آج کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہہ دے کہ ہم فرعون کی نسل سے ہیں، ہم نمرود کی نسل سے ہیں، ہم شداد کی نسل سے ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن مقابل میں موسیٰ تھے، مقابل میں ابراہیم تھے، مقابل میں دیگر انبیاء تھے. آج ہر انسان کوشش کر رہا ہے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم اسحاق کی نسل سے ہیں، ہم عیسیٰ کی نسل سے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے کو اس سے نسبت دے جو سب کے نزدیک عزیز ہو. انسان کبھی اپنے سے کمتر کی طرف منسوب کرنا نہیں چاہتا ہے، ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے اونچا ہو، اس کی طرف اپنے کو منسوب کر دیا جائے. تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کوئی خاندان ایسا نہیں ملے گا جہاں انسان اپنے کو منسوب کرنا چاہتا ہو سوائے خاندان اہل بیت کے. سوائے خاندان اہل بیت کے کوئی خاندان نہیں ملے گا جہاں انسان اپنے کو جوڑنا چاہتا ہو. آج معاشرے سماج میں کتنے اختلاف ہو رہے ہیں، یہ مل جائے گا. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو سید بننا چاہ رہے ہیں. آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سماج اور معاشرے میں کیوں. اس لیے اسے پتہ ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ نسب ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن سے منسوب ہو جائیں گے تو ہم بابرکت ہو جائیں گے. اس لیے کبھی ایک جملہ عرض کیا تھا، لیکن یاد رکھیے گا شجرہ بدلنے سے عزت نہیں ملتی ہے، کردار بدلنے سے عزت ملتی ہے. شجرہ بدلنے سے عزت نہیں ملتی ہے، کردار بدلنے سے عزت ملتی ہے. اب آل محمد نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم صاحب عزت بننا چاہتے ہو، صاحب کمال بننا چاہتے ہو، صاحب مرتبہ بننا چاہتے ہو تو نہ نام بدلو، نہ نسل بدلو، نہ خاندان بدلو، بلکہ اپنا کردار بدلو. اگر صاحب کردار ہو تو امام وقت خود تمہیں بلا لے گا، صاحب کردار نہیں ہو تو پیغمبر پس سے اٹھا دے گا. صلوات محمد و آل محمد. اسی لیے قرآن مجید نے جو معیار بنایا گا اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم اور صاحب عزت کون ہے؟ تو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. قرآن نے معیار بیان کر دیا. اب بلا وجہ لوگ پریشان ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا متقی بنو عزت تمہیں ملے گی، مومن بنو عزت تمہیں ملے گی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا صرف خاندان اہل بیت ہے. اور آپ دیکھیں بات ایک جملہ عرض کریں، دیکھیے اگر سب پڑھے لکھے ہوں اور اس میں ایک نئے پڑھے لکھے کا اضافہ ہو جائے تو اس کو اتنے زیادہ ویلیو نہیں ملتی. لیکن اگر سب پڑھے لکھے نہ ہو اور اس میں کوئی ایک پڑھا لکھا آ جائے اسے ویلیو ملتی ہے. مثال دو سامنے کی، مثال کے طور پر کسی سماج، کسی بستی میں، بہت سی جگہ آپ جانتے ہیں بہت سی بستیاں ایسی ہیں جہاں مستقل مولانا نہیں رہتے. کوئی مومن بیچارہ ملیسے پڑھ دیتا ہے، کوئی زبانی کو کتاب دے گا، کوئی مرثیہ پڑھ دیتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مولوی نہیں آیا تلقین پڑھ دیا، اس نے مولوی نہیں آیا مثلا اس نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا دیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب اس کو عزت دیتے ہیں. لیکن فرض کر لیں اسی درمیان کوئی مولوی پہنچ جائے، کوئی عالم پہنچ جائے اسی بستی میں. اب لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ ابھی تک کرتے چلے آ رہے تھے مگر مولانا آ گئے، عالم آ کے لہٰذا انہیں اولویت دی جائے گی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک جیسے تھے لیکن یہ ان سے کچھ بلند آیا، علم کے اعتبار سے بلند، رتبے کے اعتبار سے بلند، جو بھی اعتبار آپ لے لیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن فرض کر لیں کہ ایک بستی میں 20 مولانا ہیں، وہاں ایک اور مولانا پہنچ جائے تو کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا تو مولانا ہی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو پڑھے لکھوں میں اگر ایک اور پڑھا لکھا اضافی ہو جائے تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اگر غیر پڑھے لکھے ہیں، جاہلوں کا مجمع ہے، وہاں اگر ایک معمولی عالم بھی آ جائے تو اس کی پہچان بنتی کہ نہیں بنتی ہے؟
اب دنیاوی اعتبار سے مثال دیں تو بات اور قریب ہو جائے گی نزدیک. سیاست کو لوگ زیادہ جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں. مثال دیں، مثلاً جو ہے یہ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، مطلب گاندھی پریوار ہے، کانگریس ہے، سب ایک سے ایک پڑھے لکھے ہیں، ایک سے ایک قابل لوگ ہیں. اگر اس پارٹی کو کوئی جوائن کرتا ہے تو اسے کوئی ویلیو نہیں ملتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سیاست سے لوگ زیادہ نزدیک ہیں، اس لیے میں نے سیاست کی مثال دے دی. سب بڑے بڑے پائے کے پڑھے لکھے بڑے بڑے منتری ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہاں اگر کوئی کانگریس جوائن کرتا ہے کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ کوئی نہیں بھائی، ٹھیک ہے وہاں گیا آگے. لیکن کوئی نئی پارٹی کھلی ہے، اس میں اگر کوئی جوائن کر لے اس کو بھی مرتبہ بھی ملتا ہے، منصب بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، سب چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب آپ سے اونچے ہیں. آپ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو مگر ہم سے جونیئر کہلائیں گے. لیکن جہاں سب ایک جیسے ہیں، اس میں کچھ بہتر آ جائے تو اس کو ہاتھ بڑھا کے آگے لیں گے، اسے ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سب اپنے مقام پر ہے اور یہ اپنے مقام پر ہوتا ہے. لیکن اگر ایک افضل سامنے آ جائے تو باقی فضیلتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جب تک افضل نہیں آتا ہے تب تک اس کی فضیلت باقی رہتی، کمال باقی رہا. میں مثال قرآن سے دیتا ہوں. اللہ نے جناب مریم کے لیے فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو چنا، طاہرہ بنایا اور عالمین کی عورتوں کے اوپر آپ کا انتخاب کیا. قرآن نے کہا کہ نہیں ہے؟ جناب مریم، دیکھیے میں توہین نہیں کر رہا ہوں، جناب مریم کو اللہ نے انتخاب کیا، تمام تر فضیلتیں جناب مریم کو دی، عالمین کی عورتوں پر انتخاب کیا آپ کو. لیکن جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، جناب عیسیٰ جوان ہو گئے، جناب عیسیٰ منظر عام پر آ گئے، تو اب جناب مریم کو اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک معصوم آ گیا، ایک نبی آ گیا، ایک بہتر آ گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ جناب مریم اپنی جگہ پر معصومہ تھی، مگر جناب عیسیٰ جب آئے تو عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہو گیا، مریم کا تذکرہ کم ہو گیا. حالانکہ معصومہ ہے، میں کسی کے فضل اور اعتبار اور کرم میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہوں. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جناب مریم کے تمام تر اختیارات تھے، اعتبارات تھے، فضائل تھے، مگر جناب عیسیٰ آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کا تذکرہ زیادہ ہو گیا، ان کا تذکرہ کم ہو گیا، کیونکہ ظاہری اعتبار سے عیسیٰ بہرحال بہتر تھے. لیکن یہ کمال ہے تنہا شہزادی کونین کا کہ 4 معصوموں کے درمیان چادر تطہیر میں ہے، لیکن اللہ نے مرکز فضائل شہزادی کو بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا. ایک صلوات اور محمد و آل محمد. نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، جنت کا سردار، تمام سرداروں کے درمیان ہے. بظاہر شہزادی امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، معصومہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے جب ان کے کمالات کو ظاہر کیا تو شہزادی سے معرفت کرائی. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر جو شہزادی سے نسل چلی قیامت تک باقی رہے گی. میں نے عرض کیا کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ ہماری نسل میں نیک ہی افراد رہیں گے. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے بعد جتنے بھی بیٹے پوتے پر پوتے جتنے آئیں گے سب نیک رہیں گے، سب دیدار رہیں گے، اسلام کے پابند رہیں گے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑی سے بڑی ہستی دعویٰ نہیں کر سکتی، بڑا سے بڑا خاندان دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تنہا شرف ہے آل محمد کو، یہ تنہا شرف ہے آل محمد کا. میں نے کہا باقیات الصالحات میں اولاد ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے، مگر گارنٹی نہیں کہ اولاد باقیات الصالحات بنی رہ جائے. مگر یہ پروردگار نے کمال عطا کیا ہے آل محمد کو. پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہہ دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی جتنے آئیں گے سب محمد ہوتے جائیں گے. یہاں سے نسل چلے گی وہ باقیات الصالحات ہوگی. یہی وجہ ہے آخری امام کے جہاں بہت سلام ہے، ایک نام بقیت اللہ رکھا گیا، دنیا جان نے یہ باقیات الصالحات ہے. صلوات محمد و آل محمد. باقیات الصالحات تنہا اس گھرانے کو امتیاز حاصل ہے، اس گھرانے کو امتیاز حاصل ہے. نام ہی بقیت اللہ، نام یا کنیت ابا صالح، صالحات بھی ہے باقیات بھی ہے. یہ تنہا اس گھرانے کا کمال ہے اور اس گھرانے کی شرف ہے. اسی لیے ہر انسان اس گھرانے سے جڑنا چاہتا ہے، ہر انسان اس گھرانے سے نزدیک ہونا چاہتا ہے. اس لیے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ صرف ان سے نسبت مل جائے، وہ نسبت ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے.
صرف نسبت. اب چاہے محبت کی نسبت ہو، شیعت کی نسبت ہو، کوئی بھی نسبت ہو، ایک نسبت جس کی ہو گئی آل محمد سے، وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہے، اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ تنہا یہ خاندان ایسا اللہ نے روئے زمین پر رکھا ہے جس سے ہر انسان ملنا چاہتا ہے، جس سے ہر انسان جڑنا چاہتا ہے. اور جو یہ نسل چلی ہے، یہ نسل قیامت تک بابرکت رہے گی. جو جو ان سے جوڑتا جائے گا وہ بابرکت ہوتا جائے گا. اسی لیے آج دنیا میں ساری مخالفت انہی کی ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ انہی کی مخالفت ہو رہی ہے. دوسرے جگہوں پر، دوسرے مقامات پر مخالفت نہیں ہو رہی. وہ ممالک جو آل محمد کے پیروکار ہیں، حقیقی ان کے محبت کرنے والے ہیں، صرف انہی ممالک کی مخالفت ہو رہی ہے. میں نے ایک شاید کسی مجلس سے عرض کیا تھا کہ دشمن نماز کا مخالف نہیں ہے، دشمن روزے کا مخالف نہیں ہے، دشمن دین کا مخالف نہیں ہے. اگر نماز کا مخالف ہوتا، روزے کا مخالف ہوتا تو سب سے پہلے جو ہے وہ مکے پر پابندی لگتی. لاکھوں تعداد میں حاجی جا رہے ہیں، لاکھوں تعداد میں نمازی ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک میں اذانیں ہو رہی ہیں، 56 ملک تقریباً اسلامی، کہیں پہ پابندی نہیں. اس کا مطلب دشمن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز دین کو آگے بڑھا رہی ہے اور کون سی چیز انسانوں کو صرف اپنے اندر مشغول رکھے ہوئے. میں نے کہا نماز کا مخالف نہیں ہے دشمن، روزے کا مخالف نہیں ہے. اس لیے پتہ ہے نہ کتنی نمازیں پڑھتا کیوں نہ رہ جائے، کتنے روزے کیوں نہ رکھ لے، کتنے حج کیوں نہ کر لے، کتنے سجدے کیوں نہ کر لے، عبادت کرنے والا عابد کتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو جائے، وہ عبادت اپنے لیے کر رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہے. ہمارا سجدہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، آپ کو نہیں. ہماری نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی، آپ کو نہیں. ہمارا روزہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، آپ کو نہیں. لیکن دنیا جانتی ہے کہ جو عزاداری ہے، جو مجلس ہے، یہ جو حسینیت ہے، یہ اس شے کا نام ہے جو صرف اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، جو سنے گا اسے فائدہ پہنچائے گی. نماز دین کو آگے نہیں بڑھائے گا، روزہ دین کو آگے نہیں بڑھائے گا، حج دین کو آگے نہیں بڑھائے گا. یہ وہ ذکر ہے جو دین کو آگے بڑھائے گا. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ نمازیں ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کا ممنون کرم ہے، ان کا احسان ہے جو ہم تک دین پہنچ گیا. تو میں نے کہا اسے پتہ ہے، لہذا جہاں حقیقی آل محمد کے چاہنے والے، مخالفت وہیں ہیں، سارے مشکلات وہیں ہیں. اس لیے دیکھیں بس اصل موضوع کی طرف آ گیا. اور آخری مرحلہ جہاں سے بات شروع کی وہیں جوڑتا ہوں. میں نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، لیکن باقیات صالحات اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں اور سب سے بہتر ہے، خیر ہے، سب سے بہتر ہے کہ نہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں شروع کے بھی یہ مثال عرض کی تھی، بات آگے عرض کر دیں کہ اب حکایت ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حکایت ہے. میں نے شرک بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک فقیر ایک دروازے پہ گیا مانگنے کے لیے. 10 سے سوال بلند کیا، جیسے ہم لوگ اکثر واپس کر دیا کرتے ہیں، دیا تو 1-2 روپے دے دیے ہی کرتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی دیکھو میں غریب ہوں، محتاج ہوں، پریشان حال ہوں، میری مدد کر دو. تو اس نے جو کچھ دینا تھا دیا، اس کے بعد کہا جاؤ بھائی آگے جاؤ. تو اس نے سوال کیا صاحب خانہ سے، کہا دیکھو میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو. کہاں؟ کیا یہ بتلاؤ، مثال دے رہا ہوں، مثال ہے. فقیر کہتا ہے صاحب خانہ سے کہ مثال دے رہا ہوں، میں بھی مسلمان، تم بھی مسلمان ہو، فرض کر لو ابھی میرا دم نکل جائے، میں مر جاؤں، تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو کہا ظاہر کہ تم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، بہرحال تمہارے کفن کا انتظام کریں گے، تمہارے غسل کا انتظام کریں گے، تمہارے دفن کا انتظام کریں گے، نماز کا انتظام کریں گے، سارے انتظام کریں گے تمہارے لیے ہم. تو اسے پلٹ کے جملہ کہا کہ دیکھو تو تم مرنے کے بعد جو پیسہ میری میت پہ خرچ کرنا چاہ رہے ہو، اگر زندگی میں میری امداد کر دو تو نوبت نہ آئے. ہے کہ نہیں؟ بظاہر ایک حکایت ہے، لیکن حکایت حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے دنیا، سماج، معاشرے میں ہر جگہ آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے، باپ ہیں، ماں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، زندگی میں 10 روپے کے لیے ترس رہے ہیں، زندگی میں اچھے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، زندگی میں نصیب نہیں ہوا. مرنے کے بعد عالی شان سیم بھی ہو رہا ہے، عالی شان 40واں ہو رہا ہے، عالی شان برسی ہو رہی، لاکھوں خرچہ ہو رہے ہیں، ہزاروں خرچہ ہو رہے ہیں، نام سے پنکھے بھی لگ رہے ہیں، نام سے جو ہے وہ دیگر کام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کیوں؟ بھائی جسے زندگی میں چند روپے کی ضرورت تھی آپ نے نہیں دیا، زندگی کے بعد ہزاروں لاکھوں لٹا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی محبت میں نہیں ہے،
اگر والدین کی محبت میں ہوتا تو زندگی میں دیا جاتا. زندگی کے بعد خرچ کرنا دلیل ہے کہ محبت کے لیے نہیں ہے، یہ سماج میں دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اسی لیے آپ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں ہو یا باپ، کائنات میں دو ہستیاں ایسی رکھی گئی ہیں جن کی محبت خالص، بالخصوص ماں کی سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی جو ہے وہ لالچ نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کوئی انتظار نہیں. اور آپ دیکھیں، کبھی تجربہ کر لیجئے گا، ماں کو، ماں اور باپ دونوں، بالخصوص ماں کے لیے زیادہ آیا ہے کہ ماں کو بیٹے کی دولت کا انتظار نہیں رہتا کہ لا کے ہمیں دے، لاکھوں دے، کروڑوں دے، ہزاروں دے. وہ ماں کبھی بیٹے کی دولت کا انتظار نہیں کرتی ہے، بلکہ ماں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرتی ہے کہ بیٹا زندگی میں 2 لمحے اس کے کنارے بیٹھ کے اس کی احوال پرسی کر لے. آپ دیکھ لیجیے، کبھی تجربہ کر لیجیے آپ، کہیں ماں کو نہ ہماری دولت کی طلب ہوتی ہے، نہ ہمارے پیسوں کی طلب ہوتی ہے، نہ ہماری جو ہے کسی اور چیز کا انتظار رہتا ہے. اس کا انتظار رہتا ہے کہ بیٹا 2 لمحے کے لیے بغل میں بیٹھ کر حوالے پرسی کر لے. آپ یاد رکھیے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لٹا دیجیے والدین کے اوپر، لیکن اگر آپ 2 لمحے کا وقت نہیں دے سکتے، سب بیکار، سب خراب ہے. اس لیے آپ دیکھیں، آپ سنتے ہیں مجلسوں میں کہ شہزادی نے جہاں مولا کائنات سے بہت وصیتیں کی، وہاں ایک وصیت کی تھی کہ یا علی میری قبر پر آ کے قرآن پڑھیے گا. سنتے کہ نہیں سنتے آپ؟ مشہور روایت ہے. شہزادی نے وصیت کی، مولا یا علی آپ میری قبر پر آ کے قرآن پڑھا کیجیے گا، قرآن پڑھیے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ روک کے جملہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ شہزادی نے خود مولا کائنات سے کیوں کہا کہ آپ میری قبر پر آ کے قرآن پڑھیے گا؟ کسی سے کہہ دیتے سلمان، بوزر، مقدار اتنے چاہنے والے تھے، مگر نہیں، علی سے وصیت کی کہ آپ میری قبر پر قرآن پڑھیے گا. علماء کہتے ہیں اس کی شاید وجہ یہ ہے، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ چونکہ مردہ جن آوازوں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے وہ آوازیں اسے اچھی لگتی ہے. پر شہزادی کے لیے تھی سب سے مانوس آواز مولا کائنات کی تھی. لہذا کہا یا علی آپ میری قبر پر آ کے قرآن پڑھیے گا. اور اس سے رک کے جملہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی انسان مر گیا، قبر کے حوالے کر دیا، تلقین کون پڑھتا ہے؟ مولانا پڑھے گا، کوئی مخصوص آدمی پڑھے گا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جبکہ اگر دیکھا جائے، حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ مردے کو جس کی آواز سب سے مانوس ہوتی ہے اسے پڑھنا چاہیے، تاکہ جب وہ سنے تو اسے لگا کہ اپنا کوئی بتلا رہا ہے. لمحہ فکریہ سوچنے والی بات ہے. حدیث میں کہا گیا اپنا پڑھے، اس کی آواز مانوس ہوتی ہے، مردہ سمجھے گا. جو تلقین پڑھنے کو آپ پڑھ دیجئے، مردہ سن لے گا، جواب دے نہ دے الگ مرحلہ ہے، لیکن مانوس ہونا چاہیے. تو شہزادی نے کہا یا علی آپ میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھیے گا. ایک لمحے فکریہ ہے. شہزادی نے 2 باتیں کہی ہیں، ایک قرآن پڑھنا، ایک میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا. یعنی شہزادی نے 2 پیغام دیے ہیں، میت کے لیے قرآن بھی ہونا چاہیے اور قرآن قبر پہ ہونا چاہیے. آج ہم اگر بہت نیک ہو گئے، بہت صالح ہو گئے، بہت زیادہ کام کرنے لگے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے لگے، کسی کو پیسہ دے دیا قرآن پڑھوا دیا، کسی کو پیسہ دے دیا نماز پڑھوا دی، لیکن پیسہ دے کے قرآن پڑھوانا اس کا ثواب الگ ہے، مرحوم کی قبر میں بیٹھ کے خود قرآن پڑھنا اس کا ثواب الگ ہے. نہ جانے کتنی اسلامی رسمیں ہیں، نہ جانے کتنی اسلامی سنتیں ہیں، اسے ہم پامال کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. آپ یاد رکھیے، آپ مرحوم کی قبر پر جا کر صرف ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، وہ اسے اس سے زیادہ اچھا لگے گا کہ پورا قرآن کوئی غیر اس کے لیے پڑھ دے. مردہ تلاش کرتا ہے، مردہ انتظار کرتا ہے. ہر شب جمعہ روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اپنے گھروں پر آتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، چلاتی ہیں، مانگتی ہیں. جنہیں مل گیا وہ خوش ہو کر جاتی ہیں، جنہیں نہیں ملا وہ ناراض ہو کر جاتی ہیں. روحوں کو آپ کا انتظار ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھی عجب انتظام قدرت ہے، نظام الہی ہے کہ اس نے مردوں کے ایصال کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ کسی وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی جگہ کی قید ہے، کچھ نہیں. جہاں ہے، جس حالت میں ہے، کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، ایک الحمد پڑھنا ہے، 3 بار سورہ توحید پڑھنا ہے. بستر پر لیٹ کے پڑھو تب بھی پہنچ جائے گا، مصلی پر بیٹھ کر پڑھو تب بھی پہنچ جائے گا. اب اللہ نے اتنی آسانی دے رکھی ہے آپ کو، پھر اس کے بعد انسان ان چیزوں سے دور. مرحومین کو بلا دینا یہ کمال نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ تبرک کتنا اچھا بانٹ کیوں نہ دیں، کھانا کتنا اچھا کیوں نہ کھلا دیں، اس کا ثواب وقتی ہے، اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر وہ کام کر دیا جائے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے، جب تک وہ کام باقی رہے گا تب تک یہ ثواب بھی باقی رہے گا. 1000 سال پہلے
کوئی زمین اگر میرے آبا و اجداد نے خریدی تو ہمیں نہیں پتہ کتنے کی خریدی، نہیں پتہ اپنی ایک پرائی، لیکن پوری تاریخ جانتی 1400 سال پہلے امام حسین نے زمین خریدی تھی، سب کو پتہ ہے کہ کس نے خریدی، کس سے خریدی، کتنے میں خریدی، اور حسین نے وہ زمین وقف کر دی۔ زمین حسین کی ہے کہ نہیں ہے؟ 60,000 دینار میں خریدی کہ نہیں کربلا کی زمین؟ مالک کون ہے؟ حسین ابن علی۔ اختیار بھی کس کو دے دیا؟ مومنین کے، بنی اسد کے، ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ زمین باقی ہے، زمین پر رہنے والے باقی ہیں، اس زمین پر روزے باقی ہیں، تب تک کہ وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تو خیر امام ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ بتلایا ہے معصومین نے، ذریعہ بتلایا معصومین نے کہ ایک ذریعہ باقیات الصالحات کا یہ بھی ہے۔ اب یہ انسان خود فیصلہ کرے کہ مال کو کدھر خرچ کرتا ہے، کس طرف لگاتا ہے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ مر جائے گا تو میراث تقسیم ہو جائے گی، لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ کوشش یہ کرے کہ اپنی زندگی میں حساب لگائے اور کسی ایسے کام کا انتخاب کرے جو اس کے کام بھی آئے، اس کے بعد لوگوں کے کام بھی آئے۔ بھائی یہ ضبط مصائب آخری مرحلہ ہے، اسی لیے آپ تاریخ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ انسان کی ابتدا کو نہ دیکھو، گنہگار تھا، کس راستے پر تھا، کیسی زندگی تھی، کیسا مزاج تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی انتہا کیسی ہوئی، اس کی موت کس عالم میں ہوئی۔ اور آپ یاد رکھیں، جملہ عرض کیا تھا ابھی کہ ماں کو اولاد کے دولت کا انتظار نہیں رہتا ہے، بلکہ انتظار رہتا ہے کہ 2 لمحے کے لیے آ کر بیٹھ جائے۔ اور ایک جملہ اضافہ کر دوں، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے دیکھا کہ انتظار رہتا ہے کہ 2 لمحے بات کر لیں، 2 لمحے بیٹھ کر انسان گفتگو کر لیں۔ آپ یاد رکھیے گا، دنیا کی بڑی سی بڑی عبادت، دنیا کا بڑا سا بڑا وظیفہ آپ کو اس بلندی تک نہیں پہنچا سکتا جتنی بلندی تک ایک ماں کی دعائیں آپ کو پہنچا سکتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، کتنا بڑا وظیفہ، کتنا بڑا عمل، کتنی بار سے کیوں نہ کر ڈالیے، وہ بلندی حاصل ہونے والے نہیں جتنی ایک ماں کی دعا کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی دعا خالص ہوتی ہے، کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی ہدف نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ماں اگر دنیا سے چلی جائے اور ناراض ہو کر چلی جائے تو لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر دیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو امت کی ماں ہے، یہ سید النساء العالمین کہا گیا، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہو، اگر وہ ناراض ہو کے دنیا سے چلی جائے تو ساری دنیا مل کے بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک ماں اپنی اولاد سے ناراض ہو کر چلی گئی تو ماں ہی معاف کر سکتی ہے، کوئی دوسرا اسے معاف نہیں کرتا۔ ماں کا جو مرتبہ اللہ نے رکھا ہے ایک الگ مرحلہ۔ بس آخری چند جملے مصائب کے، اسی لیے آپ کربلا میں سنتے ہیں کہ جب مولا نے علی اکبر کو میدان میں بھیجا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگارہ گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا سے مشابہ تھا۔ جب میں اپنے نانے کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بچن جملے مصائب کے، روایتیں کہتی ہیں علی اکبر میدان میں گئے، نامی گرامی پہلوانوں میں گھر گئے، امام حسین خیمے میں کہ ام لیلا صفِ دعا بچھاؤ، ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، دعا شروع ہو گئی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے۔ اور اس کے بعد روایتیں کہتے بھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ دیکھا علی اکبر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا میں دشمنوں کو بتلا دیتا۔ روایتیں کہتے ہیں حسین نے نظریں جھکا لی، کہا میرے لال نے مانگا بھی تو کیا مانگا، کہا میرے لال میرے پاس پانی تو نہیں ہے، میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو شاید کچھ آرام مل جائے۔ علی اکبر نے جیسی زبان منہ میں لی واپس کھینچ لیا کہ بابا آپ کی زبان میں تو ہم سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں علی اکبر واپس میدان میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے مطلب ایسی برچھی آپ کے سینے میں لگتی ہے کہ اب علی اکبر سے برداشت نہیں ہوتا ہے، برچھی کو کھینچا، برچھی تو نکل آئی مگر برچھی یعنی سینے میں رہ گئی۔
اب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر تشریف لائے، آواز دی اے بابا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ میں سننا تھا کہ امام حسین نے کمر کو تھاما اور یہ مرثیہ پڑھا، یا بنیا للدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے، اے میرے لال مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا واقعہ ہے، اے میرے لال تم کہاں ہو، مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچوں گا۔ علی اکبر نے آواز دی، حسین آواز کے سہارے علی اکبر کے سرہانے پہنچے، علی اکبر کا سر اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا میرے لال یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ علی اکبر نے آواز، بابا جان میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب آپ نے سوال کر لیا ہے تو یہ سن لیجئے، ایک دشمن نے ایک برچھی ماری تھی، میں نے برچھی تو کھینچ لی مگر اس کی آنی سینے میں رہ گئی ہے، اگر وہ آنی نکال دیتے تو روح آسانی سے نکل جاتی۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے علی اکبر پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کی آنی کو نکالا، آنی کی نکلنا تھا کہ خون کا فوارہ پھوٹا، روح قفت عنصری سے پرواز کر گئی، جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ حسین نے سینے سے سینے کو ملایا، چند قدم لے کر بڑھے، طاقت جواب دے گئی، پھر زمین میں رکھ دیا، پھر حوصلہ اکٹھا کیا، پھر سینے سے سینے کو لگایا، پھر چند قدم بڑھے، پھر طاقت جواب دے گئی۔ یہ چند مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ آواز دیا بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے چلو۔ زینب کبریٰ نے منظر دیکھا، آواز دی بھیا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تو جواز محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں، جو مریض انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ان حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ علماء کرام، مراجع اعظام اور مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خورشید زہرا بنت صادق حسین پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں سے منہ کے راستے
اور خاک پہ ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے محفظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں محفظہ بتا دے مجھ کو اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے محفظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں محفظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے محفظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں محفظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں سے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے محفظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں محفظہ بتا دے مجھ کو نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے دیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے محفظہ